السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم نے انگلش چینل جو ہے ڈیپ دین، اس پر تقدیر سے متعلق ایک درس ریلیز کیا تھا۔ تو اس پر ایک کامنٹ آیا کہ سر تقدیر سے متعلق یہ درس جو آپ نے انگریزی زبان میں ریلیز کیا ہے، اسے آپ اردو زبان میں بھی ریلیز کریں۔ اور اس کا تعلق ایک ایسے مسئلے سے ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے، مجھے کیوں قبر کا عذاب ہوگا، سب کچھ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ یہی وہ مسئلہ تقدیر ہے جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے۔ گو کہ تقدیر کے مسئلے پر ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر پھر ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں۔ باضابطہ تقدیر پر ہم نے ایک پوری پلے لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، تقدیر کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بحث مباحثہ کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش تقدیر کے متعلق بحث کرنے لگے تو قرآن کریم کی سورہ القمر کی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جس دن وہ آگ میں اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے، دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی ہر شے کی تقدیر ہے، تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، رب تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک مقدر ہے، وہ اپنے مقدر تک پہنچتی ہی پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ہم تقدیر کے متعلق بحث کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا آپ کے رخساروں میں انار کے دانے کھل گئے ہوں، ایسے معلوم ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم کو اس میں بحث کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا میں اس میں بحث کرنے کے لیے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلی امتیں اس وقت ہلاک کر دی گئیں جب وہ اس میں بحث کر رہی تھیں۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم اس میں بحث مت کرو۔ اور یہ حدیث سیدنا عمر فاروق، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انس بن مالک، یہ تمام اصحاب رسول سے یہ روایت مروی ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 2133، اور مسند ابی یعلا میں بھی آتی ہے 6045۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، حدیث 84، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے تقدیر میں بحث کی اس سے قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہوگا، اور جس نے بحث نہیں کی اس سے اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کہیے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوا اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی، اور وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 51 ہے۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم کو کوئی خیر یا شر، کوئی رنج یا راحت، کوئی سختی یا آسانی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا جو ہمیں نہیں پہنچتا ہو، مگر وہ ہمارے لیے مقدر ہوتا ہے اور اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے خلاف ہونا محال ہے، کیونکہ اللہ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اپنے اختیار اور ارادے سے کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، اور اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ اور یہ اس کا معنی ہے، دس از دا میننگ آف دیٹ، کہ تمہاری تقدیر میں اللہ نے اپنے علم سے وہ چیزیں لکھ دی ہیں جو تمہارے لیے تو فیوچر ہیں، لیکن اللہ کے علم میں فیوچر نہیں ہے، تمہارے لیے فیوچر ہیں، کیونکہ اللہ تو ان ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہے نا۔ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی لمیٹیشن اللہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے۔ ہمارے لیے چیزیں فیوچر ہیں، ہمارے لیے چیزیں پاسٹ ہیں، ہمارے لیے چیزیں پریزنٹ ہیں۔ اس کے لیے تو ہر شے پاسٹ ہے، کیونکہ اس کے علم میں ہر شے ہے، اس نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اس کے علم نے۔ تو اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے، جو ہمارا ڈیسیجن فیوچر میں ہونا ہے، اس نے وہ پہلے سے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اس سچویشن میں یہ ڈیسیجن لے گا، تو ڈیسیجن تو ہمارا ہے، اس نے اپنے علم سے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو اس میں اس نے ہمیں فورس نہیں کیا کہ تم یہ کرو گے۔
اب ایک آدمی اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لیتا ہے کیونکہ وہ حالات سے پریشان ہو گیا ہے، تو جان کا لینا اس آدمی کا عمل ہے۔ رب نے تو اسے لکھا ہے کہ یہ شخص حالات میں گھرے گا، مشکلات میں گھرے گا، تو بجائے اس کے کہ اپنے رب سے جڑے، بجائے اس کے کہ صبر کرے، اس نے اپنی جان لے لی اور ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ اچھا، اگر کوئی پاگل تھا، دیوانہ تھا، ہوش میں نہیں تھا، اس کا معاملہ جداگانہ ہے، اور کوئی ہوش میں جان بوجھ کر یہ کام کرے تو اس کا معاملہ جداگانہ ہے۔ چیزوں کو اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے پہلے بات کی، اس لیے میں دوبارہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تقدیر پر بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی ہے، اور ساگر نام کا ایک درس ہے، وہ ضرور سنیے گا، وہ اسی کے بعد آیا تھا وہ، بہرحال کہ جب لوگ اپنی جان لے لیتے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی کے سامنے زنا کا آپشن آئے، اب چوائس تو اس کی ہے نا، وہ زنا چھوڑ دے یا کر لے۔ اگر وہ چوز کرتا ہے کرنا تو یہ اس کی چوائس ہے نا، اسے فورس تو نہیں کیا گیا، وہ چاہتا تو چھوڑ بھی سکتا تھا۔ ایک آدمی شراب خانے شراب پینے گیا، اس کی چوائس ہے، تو پہلے سے کیا لکھا کہ یہ آدمی شراب خانے جائے گا، شراب پیے گا، شرابی ہوگا، شرابی بنایا نہیں گیا، خود اس راستے پہ چلے گا۔ اچھا، ایک آدمی نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، ڈیسیجن لیتا ہے نا کہ میں مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، ڈیسیجن خود لے رہا ہے نا، لیکن تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اچھے کاموں کی جو ہوتا ہے نا، وہ کریڈٹ رب تعالیٰ کی طرف دیا جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ ہوتا ہے، اور بے شک اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے مختلف سوالات کیے نا، تو انہوں نے جن چیزوں کا تعلق اچھائی سے تھا اس کی نسبت رب کی طرف کی، اور انہی باتوں میں ایک جملہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب وہ بیماری دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ سارا کچھ مجھے دیتا ہے، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ یہاں سے ادب سمجھ میں آتا ہے، یہاں سے ادب سمجھ میں آتا ہے۔ ادب کیا ہے؟ اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اچھا وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ ہمیں زنا سے پھر روک دے، وہ ہمیں شراب پینے سے روک دے۔ پھر امتحان نہیں ہوا نا، امتحان نہیں ہوا، یا تو امتحان کرنے آئے ہو نا، لیبلونکم، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پھر کہیں فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پھر آزمائے جاؤ گے تو پھر دیکھا جائے گا کون اچھے نمبر لے کے آتا ہے واپس۔ تو اگر سب کچھ وہ کر کے دے دے تمہیں، تو تمہارا تو امتحان کوئی نہیں ہوا۔ اگر تمہارا بچہ اسکول جائے اور ٹیچر امتحان نہ لے اور بس ایسے ہی پاس کرتا چلا جائے، تو نہ تمہارے بچے میں پڑھنے کی لگن ہوگی، نہ تمہارے بچے میں کوئی اس طرح کی بات ہوگی کہ وہ چیزوں کو سیکھ پائے گا، الا یہ کہ وہ جو سیکھنے کا شوق رکھیں، جو خال ہوں گے، 1% ہوں گے، 99% جاہل رہیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا ایگزام نہیں ہونا، ان کا امتحان نہیں ہونا، انہیں کسی پریکشا سے نہیں گزرنا۔ ہندی میں کہتے ہیں نا آپ پریکشا، جب پریکشا نہیں ہوگی، جب امتحان نہیں ہوگا، جب آزمائش نہیں ہوگی، تو سونا کندن نہیں بنے گا۔ سونے کو بھی جلنا پڑتا ہے نا میل صاف کرنے کے لیے، تو پھر آپ اسے کہتے ہو 22 کیرٹ میں ذرا بنا کے دینا یہ نیکلس، تو آپ بھی تو پیور گولڈ مانگتے ہو نا، تو جو پیور گولڈ ہے اس کو پیور گولڈ بننے میں تو پھر محنت لگتی ہے، اب بغیر محنت کے تو سونا بھی نہیں بنتا، تو انسان تو پھر بہت زبردست شے ہے، اس لیے آزمائش سے گزرتا ہے انسان، اور یہ آزمائش سے جو گزرتا ہے، یہ اسی کے اوپر کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ویسے انسان تو خسارے میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے ایمان لانے کے بعد، تو اس لیے اللہ ہمارا مالک ہے، یاد رکھنا اللہ ہمارا مالک ہے۔ اور اسی آیہ مبارکہ جو سورہ توبہ کی میں نے آپ سے ذکر کی نا، آیہ 51، اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ انسان کے ارادے اور اس کے فعل دونوں کو اللہ پیدا کرتا ہے، وہ خالق ہے فعل کا بھی اور ارادے کا بھی، لیکن انسان ارادہ کون سا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، فعل کون سا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس پر اسے پکڑا جائے گا۔ دیکھو ایک چیز پر انسان کا بس نہیں چلتا، مثال کے طور پہ کتنا رزق ملے گا اس پہ بس نہیں ہے نا آپ کا، کتنی عمر ہوگی اس پر بھی بس نہیں ہے، نہ عمر پہ بس ہے نہ اس پہ بس ہے، لیکن جن چیزوں میں آپ کا بس چلتا ہے وہ ان اعمال کی بات ہو رہی ہے جس میں آپ چوائس لیتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا یا نہیں دوں گا، روزے رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، روزہ ایمانداری سے رکھوں گا یا کوئی نہیں دیکھ رہا تو کچھ کھا پی لوں گا، جان بوجھ کے لوگوں کا حق مار لوں گا،
کرپشن کروں گا، رشوت لوں گا، ڈکیتیاں کروں گا، لوگوں کے مال لوٹوں گا، لوگوں کی جان لوں گا، یہ تو افعال آپ نے اب خود ڈیسیجن لیے نا۔ تو اللہ ہمارا مالک ہے، یاد رکھو، اور ہم کیا ہوئے؟ مملوک، غلام ہوئے۔ اور مالک جو ہے نا، مالک وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کے گھر میں ایک کھلونا رکھا ہے، آپ کا بچہ اس کھلونے سے 5 گھنٹے کھیلے، 6 گھنٹے کھیلے، سارا دن کھیلے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، وہ اس کا ہے۔ لیکن پڑوسی کا بچہ آ کے اسے اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا، پڑوسی کا بچہ آ کے آپ کی مرضی کے بغیر اس کھلونے سے نہیں کھیل سکتا، اور جتنا مرضی چاہے نہیں کھیل سکتا۔ تو اس لیے اب جس کی شے ہے اسے تصرف کا اختیار ہے اور اعتراض کوئی نہیں۔ اور مخلوق چونکہ مالک نہیں ہے ان چیزوں کی، اس لیے اب وہ ان سے سوال ہوگا اگر اس چیز کا غلط استعمال کریں گے۔ یہ آنکھیں ہمارے جسم میں لگی ہوئی ہماری ہیں نہیں، یہ ہاتھ ہمارے جسم میں لگے ہوئے ہمارے ہیں نہیں، تو ان کا استعمال جو ہم کریں گے اس کا سوال ہوگا۔ اچھا، ابن دیلمی بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق ایک شک پیدا ہوا، اور مجھے یہ شک ہوا کہ اس سے میرا دین فاسد ہو جائے گا۔ تو میں صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی اور کہا کہ اچھا ایسا کرو، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی پھر وہی حدیث سنائی اور کہا کہ دیکھو حذیفہ سے بھی پوچھنا۔ حضرت حذیفہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی وہی حدیث سنائی جو ان دونوں حضرات نے سنائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو زید ابن ثابت سے جا کے پوچھو، تو میں حضرت زید کے پاس بھی چلا گیا، انہوں نے بھی مجھے وہی حدیث سنائی۔ اور وہ حدیث کیا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سارے اصحاب رسول نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر اللہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا، اور یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پہ رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے، یعنی تم اپنے عملوں سے جنت میں داخل نہیں ہوگے، تم رب کی رحمت سے داخل ہوگے۔ کہ کون ہے جو ایسا عمل کر سکتا ہو جو 100% ویسا ہو جیسا کہ ہونا چاہیے؟ نہیں کر سکتے نا۔ ہم تو 5 منٹ کی نماز صحیح نہیں پڑھتے بھائی، اس میں 50,000 خیالات آ جاتے ہیں۔ یکسوئی سے 100% رب کے حضور ایسے حاضر ہو جیسے حاضر ہونے کا حق ہے۔ کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں؟ اور ہر دفعہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک ایک لمحہ رب کے حضور کھڑے ہو، ایسی نمازیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اور نماز سے فارغ ہو کر روزمرہ زندگی میں ایک ایک لمحہ ایسے گزارو جیسا کہ گزارنے کا حق ہے۔ کون گزارتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گزار سکتا۔ اس رب نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو، کون ادا کرتا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ ایک ایک سانس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو اگر وہ ان پہ رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ اس کو تم سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم اللہ کی ہر تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ، اور تم یہ یقین رکھو کہ تم کو جو چیز بھی پہنچی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو چیز تم کو نہیں پہنچی وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی، اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے تو دوزخ میں داخل ہوگے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 77۔ سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، حدیث 4699، اور مسند امام احمد کی جلد نمبر 8 پہ حدیث 21667۔ اب دیکھو نا، حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ آپ نے پڑھا ہے اس میں نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی جسے قرآن بیان کرتا ہے سورہ نوح میں۔ اور امام ابن جریر طبری نے حضرت قتادہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں کے خلاف یہ دعا کی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح نے دعا کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر لی تو اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے لا چکے ہیں۔ اب اللہ نے اپنی طرف سے ان پہ کوئی بندش نہیں لگائی، بلکہ اب یہ فیصلہ ہو چکا یوں کہ اب مزید اگر آپ
लाख साल तक भी इन लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं तो इनमें से एक और आदमी ईमान नहीं लाने का। जो हक़ कबूल करने वाले थे वो हक़ कबूल कर चुके हैं, जो रह गए हैं उन्होंने अब कभी हक़ नहीं कबूल करना, यहाँ तक कि इनकी आगे औलादें भी हो जाएं वो भी हक़ कबूल नहीं करेंगे। तो जिन्होंने करना था वो कर चुके, अब वही रह गए हैं जिन्होंने कभी नहीं करना। तो अब माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल-अज़ीम, आप इसके ऊपर कोई ऐसी बात कहेंगे कि भाई अल्लाह ने तो फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी की? नहीं, उसने अपने इल्म से एक बात नूह अलैहिस्सलाम को बताई कि इन्होंने यही करना है जो कर रहे हैं, कि दीन पे ईमान नहीं लाना है, काफिर और मुशरिक रहना है, ये ऐसे ही रहेंगे, इसी पर अड़े रहेंगे। इनमें से कोई एक बंदा भी अब ईमान नहीं लाएगा। तो ये वो मामला है जो अल्लाह ने अपने इल्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वाज़ेह कर दी कि बस अब बात पूरी हो चुकी। तो यहाँ से मसला तकदीर भी वाज़ेह हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अज़ल में इल्म था कि हज़रत नूह की कौम के ये कुफ़ार अपने इख्तियार से ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए उसने फरमा दिया कि आपकी कौम में से सिर्फ वही लोग ईमान लाने वाले थे जो पहले ईमान ला चुके हैं। तो इसलिए याद रखो कि ये जो तकदीर का मसला होता है, फिर लोग ये भी कहते हैं कि भाई हदीस में जो आता है कि आया हश्र के दिन जो है जो हमारा मामला होगा, तो ये तो फ़रिश्ता जब माँ के पेट में बच्चे की रूह फूंकने आता है तो उस वक्त 4 चीज़ें लिख देने का उसे हुक्म होता है। जैसे सही उल बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। सही बुखारी में हदीस 3332 और सही मुस्लिम में हदीस 2643 के 4 चीज़ें जो है उसे लिखने का हुक्म होता है। वो उसका रिस्क लिख देता है, उसकी उम्र लिख देता है कि कितने अरसे ज़िंदा रहेगा, मुद्दत हयात, और फिर ये लिख देता है कि क्या अमल करेगा, और ये भी लिख देता है कि वो शकी होगा या सईद। ये चारों चीज़ें लिख देता है। अच्छा, अब उसके बाद जो है उसके अंदर फिर रूह भी फूंक देता है। तो अब इस रिवायत में आता है, पस उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, तुम में से एक शख्स अहले जन्नत के अमल करता रहता है हत्ता कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, फिर उस पर लिखा हुआ मुक़द्दर गालिब आ जाता है और उसका खात्मा अहले दोज़ख के अमल पर होता है और वो दोज़ख में दाखिल हो जाता है। और तुम में से एक शख्स अहले दोज़ख के अमल करता रहता है हत्ता कि इसके और दोज़ख के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, फिर वो इस पर लिखा हुआ गालिब आ जाता है और उसका खात्मा अहले जन्नत के अमल पर होता है और वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि भी जब शकी और सईद लिख दिया गया, और ये रिवायत सिर्फ बुखारी और मुस्लिम की तो है नहीं, सुनन नबी दाऊद में है, सुनन तिरमिज़ी में है, सुनन इब्न माजा में है, मुसनद अब्दुर रज़ाक़ में है, सुनन दारमी में है, मुस्नद अबी याला में है, मुस्नद हुमैदी में है, अल-मजमा अस-सग़ीर में है, अल-मुअजम अस-सग़ीर में है, कई कुतुब हदीस में रिवायत आती है, हिलियतुल औलिया में है। तो अब ये तो शकी तो पहले जो लिख दिया गया ना, वो पहले वो लिख दिया गया जो हमने अमल करना है। समझ आई बात? हमने जो अमल करना है वो रब के इल्म में है। जैसा नूह अलैहिस्सलाम की कौम वाली बात है, तो उसने पहले से ये शय दाखिल कर दी है कि इसका अमल ये होगा, ये बड़ा नेक बनता फिरेगा, फिर एक वक्त आएगा कि ये गुनाहों की तरफ झुक जाएगा और गुनाहों में पड़ा रहेगा यहाँ तक कि इसकी मौत आ जाएगी, या मुसलमानों के घर पैदा होगा, बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाके इल्म हासिल करने के बाद शऊर आना चाहिए था ना, रब से मुतनफ़िर होके दहरिया हो गया। ऐसे हैं ना कुछ एक्स मुस्लिम के नाम से चैनल्स चला रहे हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि वाकई में मुसलमान थे काफिर हो गए, या लॉन्च किए हुए लोग हैं गैर मुस्लिमों के जो गैर मुस्लिम ही थे, कुछ दीन पढ़ लिया, कुछ बातें आ गई और उसके बाद अब ये लॉन्च हुए हुए हैं, काम कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह हिदायत दे। और लोगों को गुमराही के लिए ये गुमराही की दावत दे रहे हैं ना लोगों को, ख़ुद भी गुमराह, लोगों को भी गुमराही की तरफ बुला रहे हैं, और नाम ऐसे फ़ख्रिया एक्स मुस्लिम रखे हुए अपने नाम, और बड़े फ़ख्र से जो है वो बातें करते नज़र आते हैं। तो ये सारे डींगे तो निकल जाने हैं ना, ये तो पानी का बुलबुला है, एक डींगा, ये सारे डींगे एक आन में निकल जाने। तो यही है ना कि इनसे पूछो तो कहते हैं हाँ जी हम नमाज भी पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे, ज़कात भी देते थे, लेकिन उसके बाद अब आप देख लें कि जब एक हाथ का फासला रह गया, अब उम्र का एक हिस्सा गुजर चुका है, तो अब जहन्नमियों वाले काम कर रहे हैं। और एक आदमी गुनाहों में पड़ा है, जहन्नमियों के रास्ते पे चल रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी तब्दीली आती है कि फिर वो नेकियों की तरफ राग़िब हो जाता है।
تو عمل تو اس کا ہی ہے، رب نے لکھا ہے اپنے علم سے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے جو آپ کے اور بہت سارے سوالات اس معاملے میں حل کر دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا اچھا تو پھر اگر سب لکھا جا چکا ہے تو ہم ایویں ہی عمل کریں، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا جواب مولا علی کرم اللہ وجہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھ دیا گیا ہے تو کیا ہم اسی پر اعتماد نہ کر لیں؟ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم عمل کرو، ہر شخص کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا گیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اللیل کی آیات تلاوت فرمائی کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ سو جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم عن قریب اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا اور اس نے نیک بات کی تکذیب کی تو ہم عن قریب اس کے لیے برے اعمال کو آسان کر دیں گے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، متفقٌ علیہ روایت، بخاری حدیث 4947، مسلم 2647، سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، سنن ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق، مسند امام احمد، مسند البزار، مسند ابی یعلا، صحیح ابن حبان، شرح السنہ، کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اس سے معاملہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نیک عمل۔ سمجھ آئی بات؟ کیونکہ نیک عمل آسان کر دیا گیا ہے اس کے لیے جو نیکی کی طرف راغب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں کیا یہ اعمال اللہ کے لکھنے سے پہلے ابتدان ہیں یا ان اعمال کو لکھنے سے فراغت ہو چکی، یعنی یہ سارے اعمال لکھے جا چکے ہیں اور اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ یہ عمل کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان سے فراغت ہو چکی ہے، یعنی رب تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے کہ کون کیا کیا عمل کرے گا۔ ابھی تم نے وہ عمل نہیں کیے لیکن اس نے اپنے علم سے لکھ دیے ہیں کہ تم نے کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد جب حضور نے یہ فرمایا تو کہا کہ یا ابن الخطاب سنو، اور ہر عمل آسان کیا جا چکا ہے۔ جو اہل سعادت ہیں وہ سعادت کے لیے عمل کرتے ہیں، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ نیکی کے عمل کرتے ہیں، اور جو اہل شقاوت ہیں جن کے دل سخت ہو گئے ہیں کفر سے، گناہوں سے، تو وہ شقاوت کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ پھر گناہوں میں پڑے، انہیں گناہوں میں لذت آتی ہے۔ یہ سنن الترمذی کی روایت حدیث 2135، مسند امام احمد میں اور مسند ابی یعلا میں بھی آتی ہے۔ بہرحال اس طرح اور بہت ساری روایات ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، اس درس میں 20-25 منٹ آپ کا وقت لیا میں نے، امید کرتا ہوں کہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، کچھ آسانی ہو گئی ہو، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ آپ ہی اس کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں۔ تو یہ ایک ایسے معاملات ہیں، اس میں ہم بحث نہیں کرتے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مختلف ایگزامپلز، پھر احادیث مبارکہ، پھر تفسیر اور پھر قرآنی آیات، یہ تمام چیزیں اکٹھی کر کے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے، اور اس سے متعلق پھر اور بہت سارے مسائل اور بھی ہیں جن پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ہم تقدیر معلق اور تقدیر مبرم پہ بھی بات کر چکے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر سب کچھ لکھا جاتا ہے تو پھر نیک عمل کرنے کی دعا یا پھر درازی عمر کی دعا دینے کا کیا مقصد ہے، اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح لوگ جو کفار ہیں جن کے سوالات آتے ہیں نا کہ بھئی ان کا کیا قصور، وہ تو پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یہ کافر ہی ہوں گے، وہ کافر ہوں گے اور کافر رہیں گے، یہ ان کا عمل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک آدمی کے سامنے دین آیا، اس نے خود ریجیکٹ کیا، اور ایک آدمی جس کے پاس دین پہنچا ہی نہیں، اس کا معاملہ جدا گانا۔ اس پر بھی ہم درس پہلے آپ کو دے چکے ہیں۔ ان سارے ٹاپکس کے اوپر میں پہلے بات آپ سے بڑی تفصیلاً کر چکا ہوں، تو اسی لیے آپ ان دروس کو سن سکتے ہیں تاکہ پھر بار بار میں ایک ہی بات کو آپ کے ساتھ نہ ریپیٹ کرنا پڑے مجھے، اس لیے ہم نے بڑی تفصیل سے ان پر پہلے بات کی ہے۔ آپ ان پلے لسٹ میں جا کر یا ان دروس کو سن سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔